الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل و روز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رمضان المبارک اللہ کریم اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہم سب کو حاصل کرنا نصیب فرمائے، اور رب کریم اس ماہ مبارک کو، اس ماہ سیام کو، اس ماہ غفران کو ہم سب کے لیے نجات کا سبب بنائے، بخشش کا سبب بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم حاضر ہیں اپنے پروگرام درس تراویح میں۔ قرآن مجید کے ایک سپارے کا خلاصہ آپ کی گوش گزار کیا جائے گا۔ پہلے سپارے میں بالکل شروع میں سورہ فاتحہ، ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی یہ سب سے پہلی سورت ہے، اور باعتبار نزول کے یہ 5ویں سورت ہے۔ اس کو سورہ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن مجید فرقان حمید کا افتتاح ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی قرأت کو، اس کے پڑھنے کو فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں اور باقی جتنی بھی نمازیں ہیں ان تمام نمازوں کی ہر رکعت میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 7 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، سورہ مسئلہ اور سورہ شفا، سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، سورہ کافیہ، سورہ وافیہ اور سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ اور کسی سورت کے ناموں کا زیادہ ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین ہیں، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان و رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر بھی موجود ہے۔ قیامت کے دن ان کے اعمال کی جو جزا ملے گی اس کا بھی ذکر ہے، اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کا مستحق ہے، اور وہی بندوں کے لیے حقیقی مددگار ہے، اس کا تذکرہ بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ دعا کے آداب کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہ یوں کہہ لیں کہ سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کے مستحق ہونے کا ذکر ہے، رب کی ذات و صفات، یوں ہی نبوت کا ذکر، اللہ کے اولیاء کا ذکر ہے، جو قومیں گمراہ ہو گئیں ان کا تذکرہ ہے، جو ہلاک و برباد ہو گئیں ان کا بھی ذکر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ سے مدد مانگنا اور روز حشر کا ذکر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور بہت سے مضامین اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کا سورہ فاتحہ کے اندر تفصیلی طور پر ذکر موجود ہے۔
البتہ اجمالی طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو بے شمار چیزیں ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ امیر المؤمنین مولا المسلمین مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بروا دوں۔ ناظرین، اس بات سے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کا آپ اندازہ کیجیے۔ اس کے بعد ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات بینات ہیں۔ عربی میں بقرہ ایک گائے کو کہا جاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے 8ویں اور 9ویں رکوع میں جو آیات بینات ہیں، آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک بنی اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اسی کی مناسبت سے اس سورہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک بڑی سورت ہے، اور اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات اور ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی جو ناشکری ہے اور بنی اسرائیل کے جو جرائم ہیں، جیسے بچڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور اناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، اب اللہ سے دعا کریں ہمیں یہ بھی مل جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بینات کا انکار کرنا، کفر کرنا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ناحق شہید کرنا اور وعدوں کو توڑ دینا، ان چیزوں کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جو موجود یہودی تھے، ان کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی جو خباثتیں تھیں، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کے دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی سورہ بقرہ میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ شروع میں ہی اگر مدنی چینل کے ناظرین آپ جب سورہ بقرہ کو پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی صداقت، قرآن پاک کی حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کا ذکر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبے کو گنجائش نہیں ہے۔ گویا واضح کر دیا کہ غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، اس سورہ مبارکہ میں تو کسی ڈاؤٹ کو، کسی شک کو اور کسی شبے کو بھی راہ نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے ایسی کتاب اپنے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں کا ذکر ہے، ان کے اوصاف کا بیان ہے، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے کا ذکر ہے، اور منافقوں کی جو بری خصلتیں ہیں ان کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی 3 اور 4 آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کامیاب بندوں کا ذکر فرمایا، اور ان کی جو 5 خوبیاں ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اور وہ کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فلاح پانے والے، ہدایت حاصل کرنے والے، جو اہل تقوی، اللہ کے جو اولیاء ہیں، نیک بندے ہیں، ان کی خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بن دیکھے ہی ایمان لانے والے ہیں، یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ دوسری جو کتابیں منزل من اللہ ہیں ان پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے
دن کے اوپر بھی ان کا یقین ہے۔ گویا یوں کہہ لیں کہ آخرت کا جو حساب ہوگا اس پر بھی انہیں پورا پورا یقین ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ان کی خوبیوں کا ذکر کیا اور ان کے انعام کا بھی رب کریم نے ذکر فرمایا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب زندگی گزار کر گئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کامیابیاں ان کا مقدر ہیں۔ قرآن پاک میں جو شک کرنے والے کفار تھے، قرآن مجید کی سی ایک صورت بنانے کا ان سے مطالبہ کیا گیا، اور ان کے اس چیز سے عاجز ہو جانے کا بھی ذکر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، یعنی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ کتاب نازل کی گئی، اگر تمہیں اس کتاب پر شک ہے تو فرمایا تو تم اس جیسی ایک صورت بناؤ، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی صرف ایک صورت کا مطالبہ اس آیت میں موجود ہے۔ اگرچہ کہ پورے قرآن جیسا قرآن لانے کا مطالبہ بھی موجود ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ میں یہ چیلنج کیا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ صرف ایک صورت، اگرچہ کہ وہ چھوٹی سی صورت ہی کیوں نہ ہو، کوئی ایک صورت لے آؤ، اور پھر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ یہ عاجز ہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگار جو ہیں ان سب کو بلا لو اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ تو اس سورہ مبارکہ میں شروع میں ہی ایمان والوں کا ذکر ہے، ان کی خوبیوں کا ذکر، پھر اس کے فوراً بعد 2 آیات بینات ہیں جن میں کافروں کا ذکر ہے، پھر مسلسل 13 آیات بینات ہیں جن میں منافقین کا ذکر ہے، اور 2 مثالوں کے ساتھ ان کی مذمت کو بھی بیان کیا گیا۔ گویا کہ ان کے نفاق کا بھی ذکر آ گیا اور کفر کا بھی ذکر آ گیا، اور ایمان والے جو اللہ والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے ہیں، ان کا بھی ذکر رب کریم نے سورہ مبارکہ میں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 30 سے 39 تک یہ ذکر موجود ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے اپنی فہم اور اپنی سمجھ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ بنی آدم تو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تو ہر وقت تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں، ہم کافی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر نعمت الہی کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں کے سامنے ثابت کر دیا گیا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، مگر ابلیس جو جنوں میں سے تھا، آگ سے بنا تھا، اس نے سجدہ نہ کیا، انکار کر دیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی تمام نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت سے دور رہنے کا جو حکم دیا گیا تھا، اس کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ اس پہلے سپارے میں موجود ہے۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زمین کی خلافت عطا فرمائی،
ایسے علم سے نوازا جو فرشتوں کے پاس نہ تھا۔ آگے چل کر بہت ساری آیات بینات میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا ذکر کیا گیا، اور پہلا سپارہ تقریباً پورا ہی انہی کے ذکر پر مشتمل ہے، بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات اور اس کے بعد ان کی سرکشی کا بیان۔ سورہ بقرہ کی متعدد آیات بینات میں بنی اسرائیل اور ان کی طرح طرح کی عہد شکنیوں، ان پر مختلف انعامات اور ان کی سرکشی کے جو مختلف انداز تھے انہیں بیان کیا گیا۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نازل کی گئی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، نعمتیں بیان کی گئی، ان میں سے فرعون اور فرعونیوں کے تسلط اور نسل کشی سے نجات ملی۔ ان کے لیے دریا کو پاٹ دیا گیا، اس میں راستے بنا دیے گئے۔ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا عصا اس دریا کے اوپر مارا تو 12 راستے بن گئے، کیونکہ بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے، ہر ایک نے اپنا راستہ پہچان لیا اور اس پر سفر کرتے ہوئے دریا سے نجات حاصل کر لی۔ وادی سینا میں ان پر طویل عرصہ تک بادلوں کا سایہ رہا، منو سلوا کی صورت میں کھانے کے لیے وہاں پر بغیر کسی محنت اور مشقت کے ملا کرتا تھا، اور چٹان پر عصائے موسیٰ علیہ السلام کی ضرب سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جاری ہو جانا سورہ بقرہ کے اس پہلے سپارے کے اندر موجود ہے۔ ان کو اپنے عہد کے لوگوں پر اللہ کریم نے فضیلت دی۔ بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی، یہ انعام تھے ان کے اوپر، اور ان کی سرکشی اللہ تبارک و تعالی سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو انہوں نے توڑ دیا۔ ان کے علماء کے قول و فعل کا تضاد تھا، دنیاوی لالچ کی بنا پر با اثر لوگوں کے لیے احکام الہی میں یہ رد و بدل کر دیا کرتے تھے، یا احکام نبی جو تھے ان کو جان بوجھ کر چھپا دیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کی عدم موجودگی میں سامری نے جو بچڑا بنایا تھا اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے، منو سلوا کی گراں قدر اور تیار نعمت کو ٹھکرا کر کہنے لگے ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں مسور کی دال چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے جو زمینی پیداوار ہوتی ہے، اس کی فرمائش کرنے لگے، حالانکہ اللہ نے اس سے بھی افضل خوان ان کے لیے آسمانوں سے نازل فرمایا۔ گویا اعلیٰ کو رد کر کے ادنا کو طلب کرنے لگے، انبیاء کو ناحق قتل کر دیا، اور جب ہفتے کے دن کی حرمت ان کے سامنے رکھی گئی تو اسے انہوں نے پامال کر دیا۔ گائے ذبح کرنے کے سیدھے سادے حکم کو ماننے کی بجائے اس کے بارے میں کئی ایک سوالات کر دیے گئے۔ کلام الہی میں لفظی اور معنوی تحریف کرتے رہے، رد و بدل کرتے رہے۔ تورات و انجیل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی جو بشارتیں تھیں، جو خوشخبریاں تھیں، ان کو چھپانا یہ ان کی سرکشی ہے۔ شوہر اور بیوی میں تفریق کے لیے جادو سیکھنا اور اس کا استعمال کرنا، اشارات و کنایات اور لفظی رد و بدل کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان مبارک تھی اس میں اہانت کرنا، یہ ان کی سرکشی تھی۔ سورہ بقرہ میں جو گائے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص، اس کے ایک عزیز نے جائیداد کے لالچ میں خفیہ طور پر اسے قتل کر دیا اور کسی دوسرے محلے میں ڈال دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میراث بھی مل جائے گی، دوسرے محلے میں ڈالا ہے تو خون بہا بھی مل جائے گا، دونوں طرح سے یعنی دونوں طرف سے مال آئے گا اور دنیا کا مال اکٹھا کر لوں گا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے واقفیت نہ تھی، قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا، تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک حصہ، ایک جز لے کر، ایک ٹکڑا لے کر مقتول کو مارے، وہ زندہ ہو کر قاتل بتائے گا۔ بنی اسرائیل نے گائے کے اوصاف معلوم کرنے کے لیے بار بار سوال کیے، جس سے حکم مزید سخت ہوتا چلا گیا۔
ایک ایسی گائے کا حکم ملا جو درمیانی عمر کی ہو، ایک خاص رنگ کی ہو، اس نے نہ کبھی کھیتی کی ہو، نہ کسی اس طرح کے کام میں اسے استعمال کیا گیا۔ اور ادھر ایسا ہوا کہ ایک نیک شخص نے موت سے پہلے اپنے بیٹے کے لیے ایک بچیا ایک جنگل میں چھوڑ دی، وہ پرورش پاتی رہی، اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب بیٹا بڑا ہوا تو والدہ کے کہنے پر یہ جنگل کی طرف چلا گیا، گائے کو آواز دی، وہ اس کے پاس بھاگتی ہوئی آ گئی۔ والدہ نے کہا کہ بازار میں فروخت کر دو، مگر شرط یہ رکھی کہ ہر بار مجھ سے اجازت لینا۔ فرشتہ گاہک بن کے آ گیا، مختلف قیمتیں بڑھتی رہیں، لیکن شرط یہ تھی کہ ماں سے نہیں پوچھنا، لیکن یہ بضد تھا کہ ماں سے اجازت لوں گا۔ ماں بھی ایک نیک عورت تھی، سمجھ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو رہی ہے، تو اسے کہہ دیا کہ بیٹے پوچھ لینا کہ ہمارے لیے حکم کیا ہے۔ جب بیٹے نے پوچھا کہ ہمارے لیے حکم کیا ہے تو فرشتے نے کہا حکم یہ ہے کہ بیچنا تو ہے، بنی اسرائیل کو بیچنا ہے، وہ تمہارے پاس آئیں گے، ہاں ڈیمانڈ یہ کرنی ہے کہ اس کی جو جلد ہے پوری گائے کی، اسے سونے سے بھر دیا جائے۔ آخر کار بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر یہ شرط قبول کی اور گائے حاصل کر لی، اور اس کا جو معاوضہ تھا اللہ کے اس نیک بندے کو ملا، یعنی اس کے بچے کو ملا۔ اپنے باپ کی نیکی کا صلہ رب کائنات نے اس بیٹے کو عطا فرما دیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اور بھی بہت کچھ ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھتے تو بسا اوقات عرض کیا کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رعایت فرمائیے اللہ کے رسول علیہ السلام، اس وجہ سے تاکہ ہم سمجھ سکیں، یعنی دوبارہ بیان فرما دیجئے۔ مگر یہود کی لغت میں یہ لفظ بے ادبی کا ایک مفہوم رکھتا تھا، اور وہ بری نیت کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بڑے پیارے صحابی تھے، یہ ان کی اصطلاح سے واقف تھے۔ انہوں نے انہیں سخت تنبیہ کی، کہا آئندہ اگر بولا تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے اعتراض کر دیا، کہا مسلمان بھی تو کہتے ہیں، اگر ہم نے کہہ لیا تو کیا ہوا؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بڑے رنجیدہ ہوئے، میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ بینہ نازل فرما کر رائنا کہنے سے منع کر دیا، اور اس کے بدلے میں کہا کہ انظر نہ کہا جائے۔ آئیے وہ آیت بھی سماعت کیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر کرم کریں، ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے سے ہی بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مقام ابراہیم کو مصلی بنائے جانے کا ذکر بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے مل کر جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اس دعا کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ میں، اسی سپارے میں موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی کوشش کیجئے رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں ہو سکے تو قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات بینات ہی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ صراط الجنان سے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اگرچہ کہ 3 آیات بینات ہی ہوں، پڑھیے اور سمجھیے۔ صراط الجنان انتہائی آسان تفسیر ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ جو پڑھیں گے وہ دل میں اترتا چلا جائے گا۔ اس زمانے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک حقیقی طور پر ہمیں سمجھ آئے اور دل میں اتر بھی جائے بالکل آسان الفاظ میں، تو صراط الجنان آپ کے پاس ہونی چاہیے، اگرچہ کہ ایپ میں ہو۔ موبائل سامنے رکھیے، اس کا اچھا استعمال کیجیے، اور 3 آیات بینات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ دل لگا کے پڑھیں، اور پھر سوچیں کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ انشاءاللہ الکریم رمضان المبارک کی برکتوں کے صدقے قرآن مجید فرقان حمید دل میں اترتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.